دوسرا یہ کہ آپ کے گھر میں کوئی چھوٹی چیز چوری ہو گئی، آپ کی گاڑی میں کوئی چھوٹی چیز چوری ہو گئی، آپ کی دکان یا دفتر میں کوئی چیز چوری ہو گئی۔ اب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے ملازموں پر میں سے کسی ایک پر الزام لگا لیا، یا کسی نے آ کے آپ کے کان بھرے تو آپ نے کہہ دیا کہ اس نے چوری کیا ہے۔ یہ بھی الزام کی ایک صورت ہے، اور یہ الزام بھی بہت قبیح فعل ہے۔ آپ مالک ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اپنے ماتحتوں پر یا ملازم پر آپ بغیر ثبوت کے الزام لگا سکتے ہیں، آپ کو آزادی ہے، ایسا تو قطعاً نہیں ہے۔ پھر یہ بات آگے چل کر ہمارے ریاستی اداروں میں، ہمارے ملک کے اداروں میں، محکموں میں وہاں چلی جاتی ہے۔ وہ کیسے چلی جاتی ہے؟ ڈپٹی کمشنر ہے، اور یا ایس ایس پی آفس ہے، یا پولیس کا محکمہ ہے، یا تھانہ ہے، کورٹ ہے، جج ہے، کچہری ہے، ان جگہوں پر یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی کام کوئی نہیں کرنا چاہتا، اور جب انکوائری آتی ہے، اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، سزا کا خوف ہوتا ہے، تو اٹھا کر وہ دوسرے پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ سر یہ میں نے نہیں کیا، اس نے کیا۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے الزام اس کے سر پہ ڈال دیا۔ پھر اس کی ایک شکل یہ ہے جو ہمارے ہاں آج کل سیاستدان کرتے ہیں کہ تو نے چوریاں کی ہیں، وہ کہتے ہیں تم نے کرپشن کی ہیں، اور تم نے لوٹ مار کی ہے۔ اب اس میں سے کچھ باتیں سچی ہو بھی سکتی ہے، کچھ نہیں ہو سکتی، لیکن ہم بغیر ثبوت کے الزام لگا دیتے ہیں۔ اب آج کل چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور چیزوں کو گرافکس کے ذریعے اور چینجنگ کر کے، اس کے ڈاکومنٹیشن میں چینجنگ کر کے، امینڈمنٹس کر کے، یا فوٹو شاپس کے ذریعے مختلف جو ہے نا ٹولز آ گئے ہیں، جس کے ذریعے آپ کافی چیزوں میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں اور سامنے سے وہ بندہ رو رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں اس جگہ موجود نہیں تھا، یہ مجھ سے متعلق کاغذات نہیں ہیں، تو فوٹو شاپس کے ذریعے اور گرافکس کے ذریعے اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے اور جو چیزوں کو تبدیل کرنے کے سافٹ ویئرز ہیں، ان کے ذریعے آپ مختلف قسم کے ڈاکومنٹس لاتے ہیں اور پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پھیلا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ڈاکومنٹس تو دور کی بات ہے، جب کوئی بندہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے الزام لگاتا ہے کہ تم فلاں کے ساتھ فلاں دن فلاں علاقے فلاں ہوٹل فلاں دفتر میں موجود تھے، اور تم وہاں پہ یہ کر رہے تھے، وہ کہتا ہے میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو کبھی ملا ہی نہیں ہوں، میری تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اپنے بچوں کی قسم کھا رہا ہوں، قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں تم تھے۔ جب وہ کہتا ہے کہ اچھا تم یہ الزام تو لگا رہے ہو، ثبوت لاؤ، تو وہی پھر ہم کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ فوٹو شاپ کو استعمال کرتے ہیں، ہم مختلف قسم کے سافٹ ویئرس کے ذریعے جو ہے ان چیزوں کو خراب کرتے ہیں، اس کی تصویر اس کے ساتھ لگا دی، اس کی تصویر اس کے ساتھ لگا دی، اس کے کپڑے بھی اس کو پہنا دیے، بیچارے کو اس طرح سے کر کے ایک تصویر جاری کر دی، کہا دیکھو یہ تم ہی ہو جو جا رہے ہو، یہ تم ہی ہو جو بیٹھے ہوئے ہو، یہ تم ہی ہو، تمہارے ساتھ یہ ہے، ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ تم جو ہے نا اچھی عادات کے نہیں ہو۔ یہ سارے کام آپ نے دنیا میں تو تسلی کے لیے کر لیا، اپنی دل کی تسکین کے لیے کر لیے، اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کر لیے، بدلہ لینے کے لیے کر لیے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اسی طرح کی کوئی چیز آپ پر آئی تو آپ نے کسی کی بہو بیٹی کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارے ٹولز استعمال کیے، یہ گناہ اپنے سر لیا، ایک ایماندار کو بے ایمان کہا، ایک نیکوکار کو بدکار کہہ دیا، ثابت بھی کرنے کی کوشش کر لی، وہ چیزیں بھی آپ لے آئے، لیکن آپ تو خود تو جانتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ الزام لگا رہے ہیں۔ کل کلا کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، خود آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر دنیا میں نہ بھی ہو تو آخرت میں جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو رہا ہوگا اور آپ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانے والے ہوں گے، تو اس وقت وہ شخص آ جائے گا جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی، الزام لگایا ہوا، اور وہ کہے گا اے اللہ دنیا میں اس نے مجھ پہ یہ الزام لگایا تھا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تیرا اور اس کا معاملہ ہے، جنت میں جاتے جاتے آپ رک سکتے ہیں، آپ پہ عذاب مسلط ہو سکتا ہے، وہ شخص جب تک معاف نہ کرے تب تک معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلا کر میں اپنے آپ کو بھی ریئلائز کرواتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہم سب اس بات پر سوچیں کہ ہم دشمنی میں، عداوت میں اور دل میں کدورت کی وجہ سے، کسی اور مسئلے کی وجہ سے جب کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، کسی کو بے ایمان کہہ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی و ظلم کر دیتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، جا کر اس سے سینے سے لگ جائیں، اس کے ہاتھ جوڑ لیں، اس سے معافی مانگ لیں، تاکہ دنیا میں بھی ہم بچ جائیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہم سب کا بھلا کر دے۔